یا 29ویں شب؟ 28ویں شب ہے. تو سمجھے کہ 2 راتوں کے بعد، 2 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ یکم سفر شروع ہو جائے. یعنی یہ پہلا مہینہ ہے اسلام کا. اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام، دوسرا مہینہ سفر المظفر، جس کو ہمیں ماہ رضا بھی کہتے ہیں، کہ اس ماہ مبارک میں ایک عاشق رسول میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا 25 سفر کو یوم عرس مناتے ہیں. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا. جلوہ ہے نور ہے یہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ ہے نور کے سراپا رضا کا ہے. سنت ہے خوشیوں کا ہے، جلوہ رضا کا ہے. وادی رضا کی کوئی مولا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوئی مولا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ سراپا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ اللہ کا رضا کا ہے. رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا. صلو علی الحبیب. اب آپ کے موبائل فون جیب میں جائیں تو میں بیان شروع کروں. موبائل فون سائلنٹ کر دیں اور برائے کرم جیب میں ڈال دیں، اور تھوڑی دیر کے لیے موبائل فون پلیز بھول جائیں. ٹیون بھی نہ بجے ورنہ کوئی اور ڈسٹرب ہوگا. آپ تو ہوں گے ہی ہوں گے. اب آپ بتا کر ہی آئے ہوں گے کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں، اور چونکہ یہ بیان براہ راست اس پر نشر کیا جا رہا ہے مدنی چینل پر، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے ویسے ہی سن رہے ہوں. دوسرا یہ عرض کر دوں کہ بعض اوقات بیان میں یا کسی موقع پر بھی کوئی سا کلام ہو جاتا ہے جس سے ہنسی نکلتی ہے، تو یہ ایک مدنی پھول عرض کر دوں کہ مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہنسنا یہ جیسے کہ آپ ہنسے اور آپ کی آواز آپ کے کانوں نے سنی، وہ کہا کہ آپ کی آواز دوسرے کے کان سنے، تو ہنسے نہیں، مسکرائیں، جس کو کہتے ہیں تبسم. آپ کی انگلش میں کہتے ہیں اسمائل. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تبسم یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی سرکار کو دیکھا اس حال میں دیکھا کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے. تو وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اس کو لافنگ کہتے ہیں، آپ کہا کہتے ہیں. حالانکہ اس کو بھی کسی تھیراپی میں لیا گیا ہے نا، کہا لگواؤ. تو اب یہ الٹی سیدھی لاتے رہتے ہیں، ہم نے سیدھی رہنا ہے، دوبارہ آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے. مسکرائیں. اصل میں یہ عادت نہیں ہے ہماری، اور ایک کلچر ڈیولپ کیا گیا ہے لافنگ کلچر، جیسے فوڈ کلچر ہے اس طرح لافنگ کلچر یہ ایک ڈیولپ کیا گیا ہے. انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے، بیٹھے ہوتے کمرے کے اندر، جو جتنا زور سے ہنسے گا. تو یہ پاگلوں والا کام ہے. مسلمان پاگلوں والے کام نہیں کرتے، مسلمان باوقار کام کرتے ہیں. مسلمان بہت ریسپیکٹیبل پرسن ہوتا ہے. اس کے مینرز، اس کے ایٹیکیٹس بہت ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں، ایکسکلوزیو قسم کے ہوتے ہیں. وہ یہ پاگل پن والے کام نہیں کرتا، وہ بڑا ڈیسینٹ ہوتا ہے. مسلمان بڑا ڈیسینٹ ہوتا ہے.
اور اس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان باوقار ہوتا ہے۔ تو جو آواز سے ہنسے ہوں وہ توبہ کر لیں کہ مسجد میں ہنسنا یا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ اور اسی طرح مسجد میں دنیا کی بات کرنے سے 40 سال کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ مسجدیں عبادت کے لیے ہیں۔ اب جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے، نیکی کی دعوت ہے، نمازیں ہیں، عبادت ہے۔ تو ایک مسجد کا ایک ماحول ہوتا ہے، تقت مسجد میں بدبو نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں لوگ شور مچائیں گے، مسجد میں لوگ اس طرح کا ماحول بنائیں گے، مسجد میں بدبو ہوگی تو پھر لوگوں کا مسجد میں بھی کیسے آئیں گے لوگ؟ اور اسلام مسجد میں لوگوں کو لانا چاہتا ہے، اپنے ماننے والوں کو۔ تو مسجد کا جو ماحول ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت، آدمی مسجد میں اس کا دل لگا رہے۔ تو نیت کریں کہ اس طرح ہم مسجد میں رہیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جیسا کہ دین اور اسلام کا حکم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجیے۔ یعنی جب بھی مسجد میں آئیں یہ نیت کر لیں کہ میں اعتکاف سے ہوں، دلی میں نیت کر لیں، ورنہ زبان سے کہہ لے تو یہ افضل ہے کہ میں اعتکاف سے ہوں۔ تو اس کا یہ ہوگا کہ جو جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار یہ سب شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کر لی تو یہ سارے ضمناً جائز ہو جائیں گے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہر اسلامی بھائی حسب حال نیتیں کریں، ایز پر ایز کنڈیشن۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھے ہوں گے، جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں، جو بیٹھ سکے تو جو بیٹھ سکے وہ بیٹھ جائے،
جیسے کہ یوں بیٹھتے ہیں جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ ادب کے لیے، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ بھی نیت کر لیں کہ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ کی توجہ رہے گی۔ نکال کر چیک بھی مت کیجیے گا کہ کس کا میسج آیا، کس کا کیا آیا، کچھ بھی نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اپنی عادتوں کو بہتر کر کے جائیں گے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ ماشاءاللہ اجتماع قصیر ہے، یہ بھی نیت کر لیجئے جن سے ہو سکے کہ ساتھ والے کے لیے، آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، اس کو دبانے کے بجائے خود اس کے لیے آسانی کر کے میں ثواب کماؤں گا انشاءاللہ۔ اگر دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے نا، صبر کروں گا۔ اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ وغیرہ کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ بندی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ بیان کے بعد ہو سکا تو انشاءاللہ عاشقان رسول سے ملاقات کروں گا، غم خواری کروں گا، دل جوئی کروں گا، جہاں تک ہو سکا مسکرانے کی کوشش کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مشہور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، کہ آپ کا جب مقابلہ جادوگروں سے ہوا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک پھینکا تو عصا مبارک اژدہا بن گیا اور وہ سارے ان کے سانپوں کو نگل گیا اور وہ جادوگر مسلمان ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر۔ مگر فرعون اور اس کے ماننے والے جو تھے انہوں نے وہ ان پر ایمان نہیں لائے، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی، اس کی شرارت یہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے بنی اسرائیل کے جو مسلمان تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت تکلیف ڈالنی شروع کر دی، بہت ستاتا تھا یہ۔ فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے، اس کی قوم نے عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کی ہے، لہذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو، جس کے یہ مستحق ہیں، اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور فرعونیوں پر لگاتار عذاب نازل ہوئے۔ وہ عذاب کیا تھے؟ پہلا عذاب، اچانک ایک بادل آیا، اندھیرا چھا گیا، زوردار بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا، اور فرعونیوں کے جو گھر تھے یہ پانی میں ڈوب گئے، پانی بھر گئے ان کے گھروں میں، جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا،
پانی ان کی گردنوں تک آ گیا اور جو بیٹھے تھے وہ ڈوب کر مر گئے. اب نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کر سکتے تھے. ان کی کھیتیاں جو فصلیں تھیں باغات تھے تہس نہس تباہ و برباد ہو گئے. سنیچر سے سنیچر تک, سیٹرڈے ٹو سیٹرڈے تک مسلسل وہ لوگ مصیبت میں مبتلا رہے. اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے, جو ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر, ان کے گھر, اور جو ایمان نہیں لائے تھے جو فرعونی تھے ان کے گھر ملے ہوئے تھے. مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے. اور وہ نہایت ہی امن و سکون و چین سے رہتے تھے. جب فرعونیوں کو اس مصیبت سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, طاقت سے باہر ہو گئی, تو وہ کہتے ہیں ہار گئے, عاجز ہو گئے, اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے رب سے دعا کیجئے, یہ مصیبت ٹل جائے اور ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے. چنانچہ آپ نے دعا مانگی, طوفان ٹل گیا. نبی کی دعا تھی. زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہ دیکھنے میں آئی, پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا. فرعونی کہنے لگے یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا, یہ چلا گیا تو یہ تو پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا. پھر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے, اور پھر سرکشی, شرارت, ظلم اور اس میں مبتلا ہو گئے. ابھی 1 ماہ گزرا تھا, 1 مہینہ گزرا تھا, اور وہ بالکل سکون سے رہ رہے تھے. مگر ان کا ظلم, ان کا کفر اور ان کی شرارتیں بڑھ رہی تھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا. اب میں تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہا تھا ٹڈی کی انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ لوکسٹ. اب یہ ایک بار کہہ دیا میں نے, آپ سمجھ لیجئے گا, ٹھیک ہے, بار بار مجھ سے بھی نہیں کہا جائے گا. تو یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیجا. چاروں طرف سے ٹڈیوں کا سیلاب آ گیا. ان کی کھیتیاں, ان کے باغ, ان کے مکانات, لکڑیاں وغیرہ سب کھا گئی ٹڈیاں. فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھر گئے, جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا. اب بنی اسرائیل کے جو مومن تھے, ان کے کھیت و باغات یہ ٹڈیوں کی یلغار سے بچے ہوئے تھے, ان کو کوئی آنچ نہیں آ رہی تھی. یہ دیکھ کر پھر فرعونیوں کو عبرت ہوئی. پھر اس عذاب سے تنگ آ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے رجوع کیا, وعدہ کیا کہ عذاب دور ہو جائے, وہاں پر ایمان لے آئیں گے, بنی اسرائیل پر ظلم نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. آپ نے پھر دعا کر دی, پھر عذاب ٹل گیا. 1 ماہ تک پھر وہ آرام سے رہ رہے ہیں, لیکن پھر وعدہ خلافی کی, ایمان نہیں لائے. پھر ان کی سرکشی بڑھی, ان کا ظلم بڑھا, ان کا کفر بڑھا. مسلمانوں پر جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, انہوں نے ظلم و ستم کیے. ابھی 1 ماہ گزرا تھا, ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہو گیا. وہ کیا تھا کہ یہ گن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام جو اناج تھا, میوے تھے, پھل تھے, ان سب کو وہ کھا گیا.
کہتے یہ چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو کھا جاتا، تباہ کر دیتا، اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں تڑپا کر رکھ دیتا تھا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بال، داڑھی، مونچھیں، بھویں، پلکیں سب چاٹ گئے، ان کے چہرے کو کاٹ کاٹ کر جیسے کہ چیچک نکل آئیں گے چہروں کے اوپر، ایسا ان پر عذاب نازل ہوا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانی، برتن سب میں گھس گئے۔ اب یہ لوگ نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ ایک لمحے کے لیے سو سکتے تھے۔ ایک ہفتہ گزرا، یہ پھر پریشان ہو گئے، یہ تو عذاب نے پھر ان کو گھیرا، پھر وہی وعدے، عہد، ایمان لانے کی باتیں، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گر گرانا۔ اللہ کے نبی کی شان ہے، پھر دعا کر دی، عذاب پھر ٹل گیا، لیکن انہوں نے پھر وعدہ خلافی کی، پھر عہد توڑا۔ اب ان فرعونیوں کا کیا حال ہوا کہ ان کے بستیوں میں، ان کے گھروں میں بے شمار مینڈک آ گئے۔ اس کی انگلش آتی ہے فروغ، فروغ بولتے ہیں نا۔ اب ان کا یہ حال ہو گیا کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے نا وہ ہزاروں مینڈک آ جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنا یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک پھدک کے اس کے منہ پہ چلا جاتا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کسی بھی حالت میں مینڈک سے جان نہیں چھوٹتی تھی ان کی۔ پھر روتے گرتے پڑتے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کے لیے بھیک مانگی، قسمیں کھائیں، وعدے کیے، ایمان لے آئیں گے، یہ کر دیں، وہ جو پہلے جو کرتے تھے۔ آپ کا کرم ہو گیا، پھر ان سے عذاب ٹلا، پھر انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ اب پانچواں عذاب، اچانک ان لوگوں کے تمام کنویں، جو پانی کے کنویں ہوتے ہیں، نہر، سب کے سب خون سے بھر گئے۔ ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی، اس سرکش سے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے، نظر بندی ہے، معاذ اللہ۔ یہ سن کر فرعونی بولے کہ یہ کیسا جادو، کیسی نظر بندی ہے؟ ہمارے کھانے پینے کے برتن میں خون، اور جو ان پر ایمان لے آئے ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، ہم سب کچھ ہمارے لیے ہو رہا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ تم ایک کام کرو، انہی جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے انہی لوگوں کے ساتھ کھاؤ پیو، تو ان کے کھانے پینے میں مسئلہ ہی نہیں ہے، تم ان کے ساتھ کھاؤ پیو۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ اب یہ مومنین کے ساتھ کھانے پینے لگے، تو برتن سے جب کھانا نکالتے تو جو مومن کھانا اٹھاتا صاف، اور جو یہ اٹھاتے خون والا۔ پھر ان کو کہا کہ تم ایک ہی برتن میں ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پیو۔ اب ایک ہی برتن میں دو آدمی منہ لگا کر پیئیں۔ جب مومن پیے تو صاف پانی آتا تھا، فرعونی پیتا تھا تو خون والا، اس کے منہ میں جا کے وہ خون ہو جاتا تھا۔ الگر فرعونیوں نے پھر گر گرا کر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ مگر یہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آ رہے تھے، وعدہ کرتے، قسمیں کھاتے، سب کچھ کرتے، لیکن یہ باز نہیں آتے، سرکشی کرتے، ظلم کرتے، کفر کرتے، جو کچھ یہ کرتے۔
میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، ان فرعونیوں پر جو 5 عذابات نازل ہوئے، ان میں ہمارے لیے کیا درس عبرت ہے؟ قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، جو بھی واقعہ میں نے بیان کیا سورہ اعراف کے اندر یہ بیان موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، اور قرآن جا بجا ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت حاصل کرو اے عقل والو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کے واقعات بیان کیے، قوم عاد، قوم سمود، یہ فرعونیوں کے واقعات، ان کی تباہی بربادی کے واقعات بیان کیے، اور ان کے اسباب بیان ہوئے، حدیثوں میں بیان آتا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، یہ کون سی خطائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کون کون سے انداز اختیار کرتے تھے، کفر و شرک کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، کوئی کیا کرتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا، کیا کر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا، صفا استی سے مٹا دیا۔ اور رب کریم نے اپنے پاکیزہ کلام میں ان کے واقعات بیان کیے، اور ہمیں تلاوت کا حکم ہے کہ تلاوت کرو قرآن مجید کی۔ اور جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، مثال کے طور پر یہی سورہ اعراف کا اگر ہم کی تلاوت کریں پارہ 9 کے اندر، اور جب ان آیات کریمہ کی تلاوت کریں آیت نمبر 133 سے اگر آپ چلیں گے تو آپ کو یہ مضمون مل جائے گا، یہ ٹاپک وہاں موجود ہے۔ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 133 سے جب آپ چلیں گے تو آپ کو یہ ٹاپک وہاں مل جائے گا۔ اب ہم نے یہ پڑھا، کیا لیا، کیا ہم نے سبق کیا لیا؟ چلو ایک واقعہ ہوا، اوہ انہوں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا، ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ یہ ہے بیسک لیسن ہے ہمارا کہ قرآن جب واقعات بیان کر رہا ہے تو اس سے ہمیں کچھ ایبزارب بھی تو کرنا ہے نا۔ تلاوت کا ثواب اپنی جگہ پر صحیح، قرآن دیکھنا بھی ثواب، قرآن پڑھنا بھی ثواب، قرآن کو چننا بھی ثواب ہے، مگر ہم نے اس سے عکس کیا کیا، کیا چینجز آئی؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوم کے واقعات بیان کیے، ان میں سے ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو ہم غور کریں کہ یہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے کم از کم ہمارے لیے، ہم الحمدللہ ایمان تو لے آئے، اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ وعدہ خلافی کرتے تھے، جس کو عہد شکنی کہتے ہیں، وعدہ توڑتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ان کو معاف کر دیتے تھے، درگزر کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کر دیتے تھے۔ یہ پورے واقعات بیان ہوئے، تو پتہ چلا کہ عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی، ہم جو پرومس کرتے ہیں، کمنٹمنٹ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، چاہے وہ بزنس میں ہو، خواہ کسی بھی موقع پر ہو، حالانکہ بچوں سے بھی ہم جھوٹا کمنٹمنٹ کرتے ہیں، جھوٹا وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، مارکیٹ میں وعدہ خلافی کرتے ہیں، گھر میں وعدہ خلافی کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم ہر کئی جگہ ہیں، ہمیں جس کو کہتے رہے بھائی بول دے، ہاں آ جاؤں گا، جاؤ آ جاؤں گا، پتہ ہے میں نے جانا تو ہے نہیں، ارے بولا نا آپ کو مل جائے گا مال، یار آپ جائیں نا، ہو جائے گا، مل جائے گا مال، پتہ دینا تو ہے نہیں، آ جا لے جانا، پتہ دوں گا تو ہوں نہیں۔ تو صرف مانچسٹر کے اسلامی بھائیوں کے لیے نہیں، اس وقت چونکہ مدنی چینل پر ہم براہ راست جا رہے ہیں، دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کے لیے، خواہ اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں، ہم سب کے لیے ہے کہ مسلمان کی ایک شان ہے، مسلمان کی ایک شان ہے، مسلمان کا ایک معیار ہے، اور مسلمان کا دیکھو کمنٹمنٹ اس کمنٹمنٹ، یہ تو ایک جرنل سے ایک ورڈ ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کمنٹمنٹ اس کمنٹمنٹ، زبان کر دی واحد کلام کہتے ہیں، ایک کلام کہہ دیا،
ہم نے زبان دے دی اور مسلمان زبان دے دیتا ہے پھر وہ وعدہ اپنا پورا کرتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سے فرما دیا کہ میں یہاں تیرا انتظار کروں گا, 3 دن تک میرے آقا اس کا انتظار کرتے رہے. کمنٹمنٹ از کمنٹمنٹ, وعدہ کیا تو پورا کرنا ہے. ہم لوگ ایسا نہیں کر پاتے, لہذا وعدہ خلافی سے خود کو بچانے کی نیت کر لیجئے کہ میں انشاءاللہ خود کو وعدہ خلافی سے بچاؤں گا اور جو زبان کروں گا اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. دیکھ کوئی منافق بننا پسند نہیں کرے گا. منافق کو کیا بولتے ہیں آپ انگلش میں؟ منافق سمجھ لیں گے میرا خیال ہے, تقریباً اردو سمجھتے ہیں. تو منافق کی 3 نشانیاں ہیں. There is 3 signs of منافق. پہلی, جب بات کرے جھوٹ کہے. دوسری, جب وعدہ کرے تو اسے خلاف کرے. اور تیسری, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. 3 نشانیاں منافق کی. گویا میں سمجھایا جا رہا ہے دیکھو یہ 3 نشانیاں, تم دیکھو تمہارے اندر کون سی ہے. آپ صحیح بتائیں, کیا ہمیں کوئی پیسے دے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطمئن ہوگا کہ یار اس کو دے دیے نا اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اب پیسے کہیں بھی نہیں جاتے. بیوی شوہر کو پیسے دیتی ہے تو گھبراتی ہے کھا جائے گا. شوہر بیوی کو پیسے دیتا ہے نا تو ایک تو اس کو بتانے کی مسئلہ ہے کہ اس کو بتانا ہی نہیں ہے کہ میرے پاس ہے کتنا, یہ تو چھپاؤ, اسے بینک بیلنس چھپاؤ, کاروبار چھپاؤ, زندگی میں روتے رہو بیوی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ اس کو پتا چلے گا کہ بہت کچھ ہے تو اتنی فرمائشوں کا لسٹ رجسٹر کھول کے رکھ دے گی, یہ دلا دو, یہ دلا دو, یہ دلا دو, تو یہ ڈرتا ہے. لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ یار بیوی کے پاس تم اتنے مطلب کہ ہزاروں لاکھوں روپے رکھوا دو, نہ رکھوائے بھائی. بیوی پر بھروسہ نہیں ہے, بیوی کو شوہر پر بھروسہ نہیں ہے. اچھا بیٹے کی بینک میں سائن بھی نہیں رکھوا دے, سارے پیسے نکال لے گا. بیٹے پر بھروسہ نہیں, بیٹے کو باپ پر بھروسہ نہیں کہ ابا کو دے دوں گا سارے پیسے دبا لے گا, دے گا نہیں. اب اس کی جو بھی صورت ہے, میں نہیں کہتا کہ ہر صورت خیانت کی طرف بھی جائے گی, لیکن اب ہمیں ایک دوسرے پر گویا کہ اعتبار نہیں رہا, اعتماد نہیں رہا. یار مسلمان کو اعتماد نہیں رہا. اور میں نے مثال دی آپ کو ایک 4 دیواری کی فیملی اسٹرکچر کی, فیملی ممبرز کی, میاں بیوی باپ اور اولاد, ماں باپ اولاد. یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے. ان کو اپنا بھروسہ نہیں, بھائی بہن کو کب دے گی, بہن بھائی کو کب دے گا. پھر پارٹنر کا پارٹنر کو بھروسہ کیسے ہوگا, ایک مارکیٹ دوسری مارکیٹ میں بھروسہ کیسے کرے گی, ایک بزنس مین دوسرے بزنس میں بھروسہ کیسے کرے گا. آج دنیا بھر میں مسلم بزنس کمیونٹی پریشان ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں خود کسی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ اس فیلڈ سے بلونگ کرتا ہوں. پریشان ہے کیونکہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے کمٹمنٹ پہ پورے نہیں ہیں. ہم جو ڈیٹ دیتے ہیں ڈیٹ پر ڈیلیوری نہیں ہے. ہم جو مال دیتے ہیں مال صحیح نہیں ہے, کپڑا صحیح نہیں ہے, پرنٹنگ صحیح نہیں ہے, دھاگا صحیح نہیں ہے, ایسیسریز صحیح نہیں ہے, پیکنگ صحیح نہیں ہے کیا صحیح؟ تو بولے گا میں خود صحیح نہیں ہوں. تو میں خود ہی صحیح نہیں ہوں تو میرا ہوگا کیا صحیح؟ یعنی منافق کی 3 نشانیاں ہیں. آج نیت کریں کہ میں تینوں کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر کر دوں گا. یعنی میں مسلمان میں منافق والی نشانی کیسے رکھوں؟ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی, جب بات کرے جھوٹ بولے گا. اور ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں, معاذ اللہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اب تو کوئی سچ بھی بولتا تو یقین نہیں آتا کہ یار یہ کیسے سچ بول سکتا ہے, یہ تو ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے. اتنا ہماری زبان پر جھوٹ چڑھا ہوا ہے. وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں.
وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں عرض کروں گا، کانسیپٹ تھوڑا کلیئر ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سمجھ لیں. اور پھر امانت میں خیانت. یہ تین آج نیت کریں مانچسٹر کے اسلامی بھائیوں، ہاتھ اٹھا کر نیت کریں، پکی نیت کریں، دل میں پکا ارادہ کریں کہ جب بھی بات کروں گا سچ بولوں گا، بس سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے. وعدہ کروں گا تو پورا کروں گا، ورنہ منع کر دیں، منع کر دیں. منع کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی جان لے گا یار آپ کی؟ منع کر دیں یار، سوری یار نہیں کر سکتا، معذرت یار میں نہیں آ سکتا، میں نہیں دے سکتا، میرے کنٹرول سے باہر ہے یہ. کیا حرج ہے؟ کیوں؟ کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں. بلکہ جو سچ بولتا ہے اور کمانڈمنٹ پورا کرتا ہے، میں کہتا ہوں اس کی عزت بڑھتی ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کا بزنس اچھا ہوتا ہے، اس کی فیملی میٹرز اچھے ہو جاتے ہیں. آج جو گھروں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا، جھوٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بچے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں. اب جب جھوٹ بولتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، یاد دیکھیے جھوٹا آدمی اپنا اعتماد کھو دیتا ہے. یعنی کبھی کسی وقت بھی جھوٹا آدمی پسند نہیں ہوگا کسی کو بھی. اگر یہ مشہور ہو جائے نا یہ آدمی جھوٹا ہے، نہ اس سے اعتماد ہی نہیں ہوگا، یار یہ تو جھوٹا انسان ہے، یہ بات کرتا ہے تو پوری کرتا ہی نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جھوٹ یہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ ذہن بنا کر رکھے. مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. مسلمان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے بس. اور ہم بس نیت کریں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. وہ اردو میں کہتے ہیں نا، سانچ کو آنچ نہیں، سانچ کو آنچ نہیں، سچ بول دیں. کہیں بھی ہیں آپ سچ بول دیں، کیونکہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بندہ اور 100 جھوٹ بولتا ہے، گھماتا رہتا ہے، گھماتا رہتا ہے، گھماتا رہتا ہے، گھماتا رہتا ہے. مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کا جھوٹ کھل جاتا ہے، جھوٹ سامنے آ جاتا ہے. بچوں کو بھی چاہیے کہ پیرنٹس کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں. اگر پیرنٹس پوچھے کہاں گئے تھے، سچ بتا دیں. گئے تھے دوست کے پاس فلم دیکھنے کے لیے، اور واپسی آ کے بولیں گے میں ہوم ورک کر رہا تھا. ہوم ورک؟ ابے کون سا ہوم ورک کر رہا تھا؟ کاپیاں تو گھر پر تھی، بک گھر پر تھی، کون سا ہوم ورک کرنے کے لیے گیا تھا؟ وہ بولے کہ نہیں اس کی کاپی میں کر رہا تھا، اس کی بک میں کر رہا تھا. اب اس کی کاپی وہ کون سی بک کس دوست کے گھر گیا تھا؟ منہ سے جھٹ نکل، اقبال کے گھر گیا تھا. اقبال تو 5th کلاس میں، تم تو 4th کلاس میں ہو. اب پھر پکڑے گا، نہیں اس کے پچھلے سال کی کتابیں رکھی، اس کا چھوٹا بھائی 4th کلاس میں تھا تو اس کے چھوٹے بھائی کی کتابوں سے میں پڑھ رہا تھا. اس کا چھوٹا بھائی، تم نے تو کہا تھا نا کہ اقبال کا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے. وہ اقبال نہیں، وہ دوسرا اقبال. ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے کتنے جھوٹ بول رہے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ پیپر دینے کے لیے ایگزامینیشن ہال میں پہنچا. 9 بجے ایگزامینیشن کا ٹائم تھا، وہ 9:30 بجے پہنچا. تو جیسے ہی ہال پہ پہنچا ایگزامینیشن روم میں، تو جو انسٹرکٹر تھا، سر تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا سوری بیٹا یو آر لیٹ، میں آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتا کہ آپ پیپر دیں. اس نے بولا سر پلیز، بہت اس نے ریکویسٹ کی. سر نے کہا اچھا بتاؤ کیوں لیٹ ہوئے؟ اس نے کہا کہ وہ سر آنکھ لیٹ کھلی، سو گیا تو آنکھ لیٹ کھلی، اٹھا ہوں بھاگ کر آیا ہوں. تو سر نے کہا ٹھیک ہے تم نے سچ بولا، جاؤ بیٹو پیپر دو. تھوڑی دیر کے بعد 5-10 منٹ وہ لڑکا آیا، وہ بھی ہانپتا ہوا آیا. سر نے اس کو بھی یہ بولا سوری بیٹا یو آر لیٹ، میں تم کو پرمیشن نہیں دے سکتا پیپر دینے کی. سر پلیز. اچھا سر کیوں لیٹ ہوئے؟ سر وہ ٹریفک کتنا تھا، پھنس گیا تھا میں. آپ کو تو پتا ہے کہ سارے مجھے کتنا ٹریفک ہوتا روڈ پر. تو سر نے کہا بیٹا ٹریفک تو بہت ہوتا ہے لیکن سنڈے کو ٹریفک نہیں ہوتا. ہاں تو سنڈے ہے. اور یہ سر میں بھول گیا، ہاں تو سنڈے. سر وہ موٹر سائیکل پنچر ہو گئے تھے. موٹر سائیکل پنچر ہو گئے تھے. ہاں
کہاں پنچر ہوئے تھے؟ تو بیٹا موٹر سائیکل کیسے پنچر ہو جاتی ہے؟ پھر اس کو گھمایا سر نے، پھر گھمایا سر نے، 3 4 5 جھوٹ بولے اس نے، نتیجہ نکلا کہ سر نے کہا بیٹا تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہے، جاؤ تمہیں پیپر نہیں دینا۔ اس کو بھیج دیا۔ جو سچ بولا تھا وہ روم میں آ گیا، جو جھوٹ بولا تھا وہ چلا گیا۔ اگر بچے اپنے ماں باپ سے سچ بولیں گے تو اس کے فوائد ہیں بیٹا۔ یہ جو ہماری جو جنریشن ہے جو سن رہی ہے، چاہے آپ ینگ ہیں یا آپ چھوٹے ہیں، ماں باپ سے سچ بولیں گے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ اگر آپ مسٹیک کریں تو ماں باپ آپ کو سنبھال لیں گے۔ آپ جب کہیں گے کہ میں فلاں جگہ پر گیا تھا، فلاں کرنے گیا تھا، اوکے نو پرابلم، آپ گلٹی فیل کر رہے ہیں کہ میں ماں باپ کو بتاؤں گا تو یہ شرمندہ ہو رہے ہیں نا، آپ گلٹی فیل کر رہے ہیں، آج گلٹی فیل کر رہے ہیں۔ اب ماں باپ نے پوچھ لیا نا، بتا دے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا۔ اچھا اب بچے نے اگر سچ بولا، یہاں اب پیرنٹس کی رسپانسبلٹی شروع ہو گئی۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جو پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کمپلین بہت کرتے ہیں پیرنٹس نا، جب بچے نے آپ سے سچ بولا ہے اب آپ کی رسپانسبلٹی شروع ہو گئی۔ اب آپ جیسے سے سچ بولا ٹھا کر کے چہرے پر تھپڑ مار دے، بدتمیز۔ اب تھپڑ تو کھا لے گا مگر اندر اندر قسم بھی کھا لے گا کبھی زندگی میں سچ نہیں بولوں گا باپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے سچ غلط جگہ گیا، ایک کام غلط کیا، دوسرا کام صحیح کر رہا ہے، آپ سے سچ بول رہا ہے۔ آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی اگر اولاد کرے تو باپ کو غیرت آنی چاہیے، باپ کو بے غیرت نہیں ہونا چاہیے، باپ کو غیرت آنی چاہیے، لیکن اپنے آپ پر قابو پائے، کنٹرول کرے کہ اچھا چلو بیٹا جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اب بھی آپ بولیں گے تو وہ پچھلی چیز ریموو نہیں ہو جائے گی۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ مجھ پر اس وقت برسات ہوگی، مجھے مارا جائے گا، مجھے بولا جائے گا، مجھے ڈانٹا جائے گا، مجھے لاتوں سے مارا جائے گا اور مجھے جو سمجھ میں آئے گا بولا جائے گا۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ آپ اس کی اس توقع پر پورا مت اتریے کہ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ سو جاؤ۔ کیا کہے؟ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ سو جاؤ۔ صرف آپ کا ایک یہ اس وقت عمل ہے نا، اس کے لیے بہت بڑا ایک شوق لگے گا۔ اب اس کو سلا دینا، اٹھے گا، تسلی کے ساتھ بٹھائیں، بٹھا کر اب اپنے ساتھ کھانا کھلائیں۔ کھانا کھلانے کے بعد اب اس کے سامنے صحیح اور غلط رکھیں، ڈانٹ کر نہیں، پیار سے۔ آپ بولو گے میں نے اس کو بہت پیار سے سمجھا، ڈھیٹ کا بچہ، ڈھیٹ کا بچہ، تو آپ خود کو ڈھیٹ بول رہے ہو۔ تو ڈھیٹ تو یہ نہیں ہوتا، سمجھانے کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں والدین کو سختی کرنی ہے، مگر بعض اوقات وہ سختی کا جو ٹائم تھا اس وقت ہم نے سختی نہیں کی تھی۔ پرابلم یہ ہے کہ جس وقت سختی کرنے کا وقت تھا ہم نے سختی نہیں کی نا، ہم نے کہا بچہ ہے۔ ہمیں جب کہا گیا کہ اس کو سمجھاؤ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ ابھی تو بچہ ہے، اس کو یہ موویز مت دیکھنے دو۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ ابھی تو بچہ ہے، اس کو ایسے کپڑے مت پہناؤ۔ ہم نے کیا؟ ابھی تو بچہ ہے، اس کو اس طرح کی ویڈیو گیم کے پیچھے مت پاگل کرو، ابھی تو بچہ ہے۔ ارے اس کو گانے مت سننے دو، ابھی تو بچہ ہے۔ ابھی اس کو یہ کام مت کرنے دو، ابھی تو بچہ ہے۔ اس کو وہاں مت جانے دو، ابھی تو بچہ ہے مولانا صاحب۔ اچھا بچہ ہے کر کے آپ نے اس کو بچایا نہیں۔ اس بچے کو بچانا تھا، آپ نے نہیں بچایا اور کہا ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ بچہ بچ نہیں سکا، اس کو فلاں کے ساتھ نت بٹھاؤ، ابھی تو بچہ ہے۔ اب ابھی تو بچہ کہہ دیا۔ اب بچہ جس وقت آپ کی ماننے کی پوزیشن میں تھا آپ نے کہا ابھی تو بچہ ہے، اور جب اس کی زبان کھلی، اس کے پاؤں کھلے، اس کی عقل کھلی، اب وہ کام کرنے لگا جو آپ کو چبھ رہا ہے۔ اب ایک چیز اپنے طور پر بن گئی ہے، اب آپ اس کو سختی کریں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ جس وقت یہ لوہا گرم تھا آپ نے نہیں موڑا، وہ موڈ ہو جاتا آپ کی طبیعت کے مطابق، اور جب یہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا اب آپ اس کو موڑنے جائیں گے ٹوٹ جائے گا۔
باغی ہو جائے گا، چھوڑ کر چلا جائے گا، پھر آپ بولو گے ہائے افسوس۔ میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا، جرنل، کیونکہ اس وقت ہم چینل پر ہیں نا، تو آپ اپنے مطلب کی لیں، ہر عاشق رسول، ہر مسلمان اپنے مطلب کی لے کہ میرے لیے اس میں کیا ہے۔ بچے سچ بولیں، میں بچوں سے یہ عرض کروں گا، مدنی دعوت اسلامی میں مدنی منیا، اور یہ انشاءاللہ سچی بولیں گے، کیونکہ ان کی شروع سے تربیت ہے نا، سچ، شریعت، اسلام، دین، قرآن، سنت سب سیکھتے ہیں مدرسے میں، دعوت اسلامی کے ماحول میں، تو یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے ماں باپ سے سچ بولنا ہے۔ اور یہ موسٹلی مذہبی یا دعوت اسلامی کے ماحول میں رہنے والے مدنی منیا اسی جگہ پر جاتے ہی نہیں ہوں گے جہاں پر ان کو پھر بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ فرینڈ سرکل ایسا بن جاتا ہے ہمارے بچوں کا کہ وہ ان کو لے لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ اب ہیوی بائک پہ گھومنے کا ہمارے بچوں کو شوق ہے، اسپورٹس کار پہ گھومنے کا ہمارے بچوں کو شوق ہے۔ اب ہم نے نہ اس کو ہیوی بائک دلا سکتے نہ ہماری اوقات، نہ ہم ان کو اسپورٹس کار دلا سکتے نہ ہماری اوقات، لیکن ہم نے ان کو ایسے دوست دلا دیے ہیں جن کے پاس ہیوی بائک بھی ہے، جن کے پاس اسپورٹس کار بھی ہے، اور جن کے پاس کلب میں جانے کے لیے پیسے بھی ہیں، اور جن کے پاس نشہ خریدنے کے لیے پیسے بھی ہیں۔ ان سے دوستی ہم نے کر دی کہ جا بیٹا یہ پیسے والا دوست ہے، تمہاری موج لگ جائے گی، اس کی تو موج لگی کہ نہیں لگی، آپ کی فکر لگ گئی۔ یہ راستہ کس نے دکھایا تھا اپنے بچے کو؟ کیوں نہ روکا اپنے بچے کو اس وقت جس وقت یہ فرسٹ ڈے جو اس کا تھا بری گیدرنگ کا، آپ نے کیوں نہ روکا؟ آپ نے کہا میں نے روکا تھا، آپ نے وہی روکا تھا نا، نہیں جانے دوں گا۔ ارے بھائی نہیں جانے دوں گا نہیں، دوستی کرو بیٹے سے، لے کر بیٹھو، محبت کرو، پیار کرو، آپ اپنے ساتھ کار میں لے کے جاؤ یار۔ اس کو جا کر تھوڑا سا چکر لگانے کا شوق ہے، آپ بولو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں پاؤنڈ کماؤں، ڈالر کماؤں، پیسہ کماؤں کہ تجھے ٹائم دوں؟ ہم نے ایک ہی دھن رکھی تھی کہ ہم نے بچے کو یہ، ہاں ہم نے اپنی ذمہ داری ایک ہی بنائی نا، ہماری ذمہ داری ایک تھی کہ پیسہ کما کر دینا۔ ہم گھر کے مرد ہیں، بینک تھوڑی ہے کہ جس میں پیسہ آئے گا نہ پیسہ جائے گا، اور کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارا، ہم وہ بینک نہیں ہیں، ہم نوٹ چھاپنے کی مشین نہیں ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے اور ہم اس کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو جب بیٹا سچ بولے تو کہیں نرم کہیں گرم مختلف انداز سے حکمت عملی کے مطابق آپ اس کو سمجھائیں پلیز۔ جن کے بچے بگڑے ہوئے نا، ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر بن کر اپنے بچوں کا علاج کریں، بچے کو اپنے بچوں کو اپنی بچی کو لائک اے پیشنٹ ٹریٹ کریں اور خود کو لائک اے ڈاکٹر ٹریٹ کریں۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ پیشنٹ کتنا ہی چلانا، ایون کہ پاگل کھانے کا بھی پیشنٹ ہوگا نا، وہ بھی چلائے گا، ڈاکٹر اس کو تھپڑ نہیں مارے گا اب پاگل نہیں، اس کو پتا ہے کہ یہ پیشنٹ ہے۔ اگر میں یہی کام کروں گا جو یہ کر رہا ہے تو میں ڈاکٹر نہ رہا۔ ڈاکٹر بہت بڑا ٹالرنس، بہت بڑی اس کے اندر برداشت ہوتی ہے۔ انجیکشن مارو تو بعض اوقات پیشنٹ ہاتھ مار دیتا ہے، تو انجیکشن مارنے والا ہاتھ نہیں دے دیتا، بدتمیز، ایک تو انجیکشن لگا رہا ہوں اوپر سے تھپڑ مار رہا ہے، نہیں، اس کو پتا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اس کا علاج کرنا ہے۔ جب علاج ہو جائے گا تو یہی پیشنٹ ہوگا جو مجھے دعائیں دے گا۔ تو بعض اوقات بچے پیشنٹ بن جاتے ہیں، مریض بن جاتے ہیں، ان کو بری عادتوں کا مرض لگ جاتا ہے، نشے کا مرض لگ جاتا ہے، شراب کا مرض لگ جاتا ہے، فلموں کا، ڈراموں کا، گانوں کا، بازوں کا، بے پردہ اجنبی لڑکیوں کا مرض لگ جاتا ہے۔ یہ مریض ہو گئے بیچارے، ہماری جنریشن کی ایک تعداد مریض ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ طبیب بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، علاج کریں، اور علاج میں سب سے بنیادی بات دعا ہے۔ دعا کریں، اپنے رب کے حضور دعا کریں، پھر خود اپنے آپ کو پرہیز کرائیں، اپنے گھر سے ان چیزوں کو دور کر دیں۔ چلو جو باہر اس کو مل رہا ہے کم از کم گھر میں تو وہ نہ ملے۔ باہر سے یہ گندگی جمع کر رہا ہے، لیکن اسی کی سملر گندگی اس کو گھر میں بھی تو مل رہی ہے ٹی وی کے ذریعے۔ تو اپنے گھر کو درست کرے اور پیار سے، محبت سے سمجھا کر، گھر میں درس دے کر، کچھ بکلیٹ اس کے کمرے میں بکلیٹ رکھتے ہیں، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا،
اس کے کمرے میں رکھ دیں. آپ مکتبۃ المدینہ کی انگلش میں کتابیں لے لیں, ترجمہ ہوا ہے, اردو کی لے لیں, جو وہ پڑھ سکتا ہے پڑھ دیں. کبھی اس کے کمرے کے اندر ٹی وی آپ نے لگا کر دیا تھا, اب میں آپ سے کیا بولوں, اس کے کمرے میں ٹی وی بھی تو آپ نے لگا کر دیا تھا, تو ٹھیک ہے گھر میں جا کر آپ بولو کہ یہ نہیں دیکھنا, کمرہ الگ بیڈ روم آپ نے بنا دیا, اس کا اٹیچ باتھ آپ نے بنا دیا, اتنا بڑا ایل سی ڈی اس کی آپ نے لگا دی, کیبل اس کو آپ نے لگا دی, بولا خبردار دیکھنا. یہ تو سینس لیس ہے نا, سینس لیس ہے. ہم نے یار اب تم ساری ہماری برائیاں کر رہا ہے, حل بھی تو بتانا. تو حل ملتے ملتے ملے گا, سولوشن ہے, پر ٹیک ٹائم, ٹیک پیشنس, ٹیک ٹالرنس, اور حکمت عملی چاہیے. انشاءاللہ تعالی سب صحیح ہو جائے گا. یہ اولاد آپ کی ہے, کہیں نہیں جائے گی. یہ اولاد آپ کی ہے, کہیں نہیں جائے گی. یہ انشاءاللہ آپ ہی کے پاس آئے گی اور انشاءاللہ آپ پر قربان ہوگی. میں نے لاسٹ وزٹ کی ہے یو کے, یورپ کے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں. یہ جب مجھے آپ لوگوں کا یہاں موقع ملتا ہے, جب کوئی ایسی گیدرنگ ملتی ہے, میں بیان کرتا ہوں. آپ کے بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں, پیرنٹس کے لیے بیان کر رہا ہوں یہ جملہ, کہ جب بھی ملاقات کرتا ہوں, کئی نوجوان ملتے ہیں بالکل وہ پھٹی ہوئی پینٹیں جو نہیں پہنتے وہ بھی ملتے ہیں. یہ بالکل یہ اپنے بولے نہیں یار یہ کیسا آدمی ہے, وہ بال کھڑے ہوئے ہیں, عجیب عجیب ہوتے ہیں نا آپ کے یہاں. تو یہ ملتے ہیں, اپنے بولے یار یہ پتہ نہیں کیا کرے گا, ہاتھ ملائے گا. یقین مانے کئی ایسے ملے جو میرے کان میں کہتے ہیں میری ماں کے لیے دعا کر دینا, میرے ابو کے لیے دعا کر دینا. کچھ نہیں کہتے یار, میری ماں کے لیے دعا کرنا, میرے ابو کے لیے دعا کرنا. آپ کیسے بولتے ہو کہ ہمارا بیٹا ہمارا نہیں ہے, کیسے کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی میں کیوں آپ سے غلط بیان نہیں کروں گا, اور مجھے کسی نے پونڈ دے کر تھوڑی بولا ہے کہ جا کے ذرا بول دینا. ہم لوگوں کو پونڈ ڈالر تھوڑی رہتے یہاں. مگر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کی اس یو کے یورپ کی ینگ جنریشن جس کو آپ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہمارا نہیں ہے, تو پھر یہ ہمارے کان میں آ کر کیوں کہہ رہا ہے کہ میری ماں بیمار ہے دعا کر دینا, میرے والد بیمار ہے دعا کر دینا, میری ماں انتقال کر گئی ہے دعا کر دو میری ماں کی مغفرت ہو جائے. کیوں کہہ رہے ہیں ہمارے کان میں؟ آخر اس کے دل میں ماں باپ کی محبت ہے نا. ہماری ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ڈسٹروائے ہو چکی ہے, اس میں پرابلم آ گیا ہے. تھوڑی ٹیوننگ کی ضرورت ہے, سروس ٹیوننگ کرے, تھوڑا آئلنگ کرے, نارمل ہو جائے, انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ اولاد آپ کی ہے, ماں باپ اور اولاد کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا, بلڈ ریلیشن ہے. اس کو محبت پیار کے ساتھ لے. میں موضوع کہاں تھا, میں کہاں چلا گیا, لیکن یہ بھی آپ لوگوں کا تو ہاٹ ٹاپک ہے کہ یار کچھ کرو ہمارا بچہ ہمیں مل جائے. تو انشاءاللہ تعالی بچہ کہیں جائے گا تو ملے گا نا, بچہ آپ ہی کا ہے, گیا کہیں بھی نہیں ہے. پیار اور محبت سے لیں, انشاءاللہ آپ کا بیٹا آپ کو مل جائے گا. بس یہ ہے کہ کچھ گھر میں درس بیان, مدنی چینل, خود قافلے میں جائیں, مدنی قافلے میں آپ سفر کریں, اپنے ساتھ لے کے جائیں. نہیں آئے گا آپ, میرا بیٹا قافلے میں آئے گا. اب ہو سکتا ہے مجھے کہ یار میرا بیٹا قافلے میں اگر آتا ہو تو مجھے کیا چاہیے تھا, نہیں آئے گا. دعوت تو دے دیں یار, دعوت تو دے دیں. اپنے ساتھ کبھی فیضان سنت کے درس میں لے کے بیٹھ جائیں. آپ کو صحیح بھی کرنا ہے, ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ گے آپ, ہمارے پاس بھی تو لے کر آ جاؤ یار. ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر سے زیادہ اچھا فارمولا ہم آپ کو بتا دیں یار. انشاءاللہ ملا ہے نا یار, کیوں نہیں ملتا؟ دعوت اسلامی میں کیا نہیں ملتا ہم کو یار. تو الحمدللہ ایک سے ایک فارمولہ ہے دعوت اسلامی کے پاس, ایک سے ایک ٹریٹمنٹ ہے. آپ آئیں تو صحیح, قریب تو آئیں, بیٹھے صحیح. مدنی قافلہ ہے, مدنی انعامات ہے, گھر کا درس ہے, تو بہت سارے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ ہیں دعوت اسلامی کے, بہت سارے ٹریٹمنٹ ہیں. آپ آئیں, تھوڑا وقت دیں. ڈاکٹر ہاسپٹل پیسہ لے گا, ہم تو فری علاج کرتے ہیں یار, فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہے. اور اثر ہے, ایسا نہیں کہ اس ہاسپٹل میں فرق نہیں پڑا, نہ پڑا ہوتا تو اتنی بڑی یہ مسجد بھر کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کچھ تو ہے نا اس شفا خانے میں یار, اور کیوں نہ ہو اس کا ڈاکٹر بھی تو الیاس قادری ہے. تو بہت سو کو فرق پڑا ہے, انشاءاللہ آپ کو بھی پڑے گا, آپ کے بچوں کو بھی پڑے گا. لیکن یاد رکھیے کہ ٹریٹمنٹ کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, اس کے مطابق علاج کرائیں گے نا
تو امید ہے. اب علاج سے کوئی ہے نا کہ دعوت اسلامی کو ہاسپٹل کھولا ہے. ہمارا ہاسپٹل ہے, ایک ہاسپٹل کا نام ہے مدری قافلہ, ایک ہاسپٹل کا نام ہے ہفتہ وار اجتماع, کلینک ہے ہمارے, اور ایک ڈے ٹو ڈے کا کلینک ہے جو ڈیلی بیسس کے پر ہے, وہ مدرسۃ المدینہ بالغان. جی ہاں, کہیں 3 گھنٹے کا ٹریٹمنٹ ہے, کہیں 2 گھنٹے کا ٹریٹمنٹ ہے, کہیں پر آدھے گھنٹے کا ٹریٹمنٹ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وی وانٹ باپا جان. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی. ایسا نہیں ہے کہ باپا کا یہاں آنا ناممکن ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. آپ آئیں انشاءاللہ, مل کر وہیں باپا کے ساتھ یہ وہاں لے آنا باب المدینہ میں. بھئی یہاں اس وقت امیر سنت نہیں ہے نا, نہیں ہے نا. امیر سنت جہاں ہے نا, تو انشاءاللہ یکم ربیع الاول کو آئیں باب المدینہ کراچی میں, امیر سنت فیضان مدینہ میں ہوں گے, آپ ان کے سامنے ہوں گے, اٹھا لیجئے گا بینر, ہم آئیں لے کر جائیں گے, یہ بول دینا بھائی. آپ لانے والے بنو یار, آگے ساؤتھ افریقہ چلے گئے نا انشاءاللہ تعالی. تو آپ سے یہی مدنی التجا ہے کہ اس طرح مدنی کام اس طرح ٹریٹمنٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ اس کو تھوڑا سا سیریس لیں, آپ اس کو سیریس لیں, خود آپ اور میں اور اپنی اولاد, ہم سب اپنے لیے سوچیں. اگر اولاد میں ہماری 4 برائیاں ہیں, ہم میں اس سے زیادہ بعض برائیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, غیبت, چغلی, جھوٹ, وعدہ خلافی, بددیانتی, فراڈ کتنا ہے ہمارے یہاں آپ دیکھیے. حالانکہ کافر کو دھوکہ دینا یہ جائز نہیں ہے. مسلمان کو دھوکہ دینا تو دور کی بات ہے, کافر کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. میاں بیوی الگ رہتے ہیں, دھوکہ دے دو. پیپر الگ بنا لیتے ہیں, دھوکہ دے دو. پون کھینچنے کے لیے کیا نہیں کرتے, کرتے نہیں کرتے, یہ بتائیے. پھر ایسی آمدنی سے اولاد کی پرورش کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اولاد ہماری نہیں ہے, پھر کہتے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے. گھر میں مال کون سا آ رہا ہے, گھر میں پیسہ کون سا آ رہا ہے. آپ بولو گے ہم تو ان کو لوٹتے ہیں نا. کہہ تو رہا ہوں کہ اگر ان کو لوٹو گے تو ان کے اندر اسلام کیسے آئے گا. اور غیر مسلموں کو دھوکہ دو گے تو غیر مسلم مسلمان سے امپریس کب ہوگا, وہ مسلمان کو دیکھ کر مسلمان کیسے بنے گا. مسلمان کو تو, اور اسپیشلی اس ملک کے مسلمان کہ جہاں پر غیر مسلموں کی تعداد ہو, غیر مسلم جہاں میجورٹی میں ہو, اور ایسے ملک میں بدی چینل کے ذریعے عرض کر رہا ہوں, یوں تو مسلمان کو دنیا بھر میں ایک رول ماڈل کے حصے سے رہنا چاہیے. بٹ اسپیشلی وہ کنٹریز جس کے اندر نان مسلمز رہتے ہیں, میجورٹی رہتی ہے ان کی, اور جب وہاں مسلمان رہتے ہیں تو ان کو تو اپنے کردار کو اور زیادہ بہتر طریقے سے کرنا چاہیے. ایک ملک میں ایک مسلمان نے کرایہ کا مکان لیا, اس کے سامنے نان مسلم کا مکان تھا. تو وہ چند دنوں میں اس سے وہ ملتے جلتے تھے, تو وہ ایک دوسرے کو جان پہچان ہو گئی. اتنے میں وہ نان مسلم اپنا گھر لاک کر کے 15 دن مہینے دن کے لیے کہیں چلا گیا. اب عموماً آپ لوگوں کے گیٹ کے باہر کچھ نہ کوئی لیٹرز وغیرہ کوئی نہ کوئی چیز ڈال کر چلا جاتا ہے, نیوز پیپر ہوتے ہیں, لیٹرز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ لوگ آتے ہیں اور اس کے گیٹ کے باہر ڈال کر چلے جاتے ہیں. 1 مہینے کے بعد جب وہ واپس آیا تو جو مسلمان تھا اس کے گھر پہ گیا, گھنٹی بجائے, بیل کی, دروازہ کھولا تو کہا یس. تو اس نے وہ بند پیکٹ کہا, یہ 1 مہینے تک تمہارے گھر کے باہر یہ سب رکھا ہوتا تھا, میں نے رکھ لیا کہ تمہاری چیزیں ضائع نہ ہو جائیں, پلیز یہ تم رہ لو, یہ تمہارا ہے. کہا تم نے 1 مہینے تک میری چیزیں سنبھالی؟ کہا ہاں, یہ ہمارا اسلام ہے, ہمارا دین ہے کہ ہم پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں. وہ شخص مسلمان ہو گیا. کیونکہ رائٹس آف نیبرز جو ہے نا, پڑوسیوں کے حقوق, یہ الگ الگ ہے.
مسلمان، پڑوسی پڑوسی، نان مسلم مسلمان، ان سب کی ایک الگ الگ ڈیفینیشن ہے جس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا. کہیں پر الاؤ ہے، کہیں پر ڈس الاؤ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب سیکھنا پڑے گا. لیکن مسلمان اپنے اخلاق اور اپنے مینرز کے ذریعے دنیا بھر میں اسلام کو پھیلاتا رہا ہے. اگر آج ہم دھوکے دیں گے، وعدہ خلافی کریں گے، خیانت کریں گے، جھوٹ بولیں گے، یہ سب کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ یعنی اگر میرے دین کی ترقی کا سبب نہیں بنتا تو میں یہ تو نہ کروں کہ کوئی مجھے دیکھ کر میرے دین پر انگلی اٹھائے، میرے اسلام پر انگلی اٹھائے. اور یقیناً ہمارا اسلام، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے. یہی دین اللہ کے نزدیک دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اور اسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. لیکن کریکٹر کہاں ہے ہمارا؟ تو ہمارا کریکٹر جب ہمارے گھر میں، ہمارے اس میں آئے گا تو انشاءاللہ چینجز آئے گی. تو بات کر رہا تھا میں وعدہ خلافی پر، اور تھوڑا سا وہ چلو ہو گیا. انشاءاللہ گلے مل کر رونا باپ بیٹے یار، آپ مل جاؤ. مجھے پچھلے دنوں ایک ہمارے دعوت اسلامی سے ہیں، اسلامی بھائی ہیں، وہ کہنے لگے کہ یار میرے بیٹے کے اندر ڈسٹینس ہے. وہ ایڈمٹ کر رہے تھے مجھے، یعنی ہم دونوں ایک دوسرے سے کلوزلی بات نہیں کر سکتے. اس کو وہ فیل کر رہے تھے. اور ہو سکتا ہے کہ آج یہاں بھی کتنے لوگ فیل کر رہے ہوں کہ یار میں کیسے جا کر. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں وہ چھوٹے باپ کے بننا، باپ چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، باپ ہوتا ہے. لیکن وہ بیٹا ہے یار. آپ کو یاد نہیں جب بیٹا امی کی مار کھاتا تھا، وہ پلنگ کے نیچے چلا جاتا تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ بھی بچے بن کے پلنگ کے نیچے چلے جاتے تھے. تو بیٹا بھی آپ کو کہتا ہوگا آپ کو بھی امی نے مارا ہے، تو آپ مناتے تھے نا اس کو. ٹھیک ہے، بڑا ہو گیا، داڑھی نکل آئی اس کی، وہ بڑا ہو گیا، لیکن ہے تو آپ کا بیٹا نا. باپ کو مایوس نہیں ہونا، یہ یاد رکھیے گا. نہ ماں مایوس ہو، نہ باپ مایوس ہو. اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے نا. اور باپ کی دعا اولاد کی حق میں ضائع نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا. یہ میرا امیل سنت نے بڑا پیارا مدی پھول دیا تھا. کیا باپ دعا کرے بیٹے کے حق میں، اللہ اپنی رحمت سے اسے قبول فرماتا ہے. آپ دعا کریں. آپ کہ میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ دعا کرنے میں کہیں کمزوری ہو. اپنے رزق کو دیکھیے، حلال کو دیکھیے، حرام کو دیکھیے، کہ جو حرام رزق کماتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ آپ کو، جس کا کھانا حرام ہے، جس کا پینا حرام ہے، جس کا لباس حرام ہے، وہ دعا کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو دعا جب کر رہے ہیں تو قبول، دعا بھی تو عبادت ہے نا. دعا هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے. دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، دیگر عبادات کرتے ہیں، تو اس کے بھی تو کچھ اصول ہے نا. اب قبلہ اس طرف اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تو نماز تھوڑی ہو جائے گی. پوری نماز پڑھی آپ نے. تو دعا کے بھی کچھ اصول ہیں، دعا کے بھی کچھ قانون ہیں، لاز ہیں، اس کے مطابق دعا کی جائے. اور دعا قبول ہونی ہے. میرا رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگے ہیں اور ہماری دعا قبول نہ ہو؟ اس رب کے ادھر دعا قبول نہیں ہوگی تو ہوگی کہاں؟ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا اگر تو ناراض ہو گیا یا رب؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اس سے رب سے مانگنا ہے، اس سے رب نے دینا ہے. وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. ہم تو محتاج ہیں. وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے. مانگو اپنے رب سے، گر گرا کر مانگے. تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، صحیح نماز پڑھیں، وضو سیکھیں، غسل سیکھیں. اپنے آپ کو درست تو کر لینا، اپنے آپ کو پورا درست تو کر لیں. آپ دیکھیں ایک جہاز جب فلائی کر رہا ہوتا ہے، اس کی کتنی چیزیں درست ہو رہی ہوتی ہیں. پھر پائلٹ کہتا ہے نا وی آر ریڈی ٹو ٹیک آف. ایسے نہیں نا جہاز اڑا دیتا. ہم بھی تو اپنا تھوڑا سا درست تو کر لیں، وضو درست کر لیں، وہ نماز درست کرے، غسل درست کرے، رزق درست کرے، لباس درست کرے، اپنا کریکٹر درست کریں. انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں، اللہ اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھیں. اللہ دعا قبول فرماتا ہے. اللہ دعا قبول فرمائے گا. کبھی بھی دعا سے پیچھے مت ہٹیے، خاص طور پر اولاد کے لیے.
اس اولاد کو بے یار و مددگار مت چھوڑ دے. کئی ماں باپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے. ابے یہ نہیں سدھرتا. کیسے آپ نے کہہ دے یہ نہیں سدھرتا یار؟ آپ ماں باپ ہو, آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ نہیں سدھرے گا؟ جب تک آپ زندہ ہو اپنی اولاد کی فکر کرتے رہو کہ اگر اس کے بگڑنے میں آپ غور کیجئے, اگر آپ کا بھی ہاتھ ہے تو یہ ایک طرح کی پنشمنٹ بھی ہے, اس کو فیس کیجئے. اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو ستائے نہیں. بات چلی تھی ماں باپ کے آگے جھوٹ مت بولو, میں وہاں سے چلا تھا. اور جب وہ سچ بول دے تو اب آپ کی بہت بڑی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ خلافی سے بچا. کہ منافق کی 3 قسمیں میں نے بیان کی, 3 نشانیاں منافق کی. اور ہمارا موضوع چل رہا تھا وعدہ خلافی, عہد شکنی. وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں؟ نہیں ہم کیسے کہیں گے یہ وعدہ خلافی ہے کہ اس نے یہ کمنٹمنٹ پورا نہیں کیا, وعدہ خلافی کی ہے. وعدے کو کمنٹمنٹ ہی کہیں گے, پرومس. ٹھیک ہے, پرومس از پرومس. تو وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو, بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو. ایک اور حدیث پاک میں ہے, جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو پھر پورا نہ کر سکے, وعدے پر نہ آ سکے, تو اس پر گناہ نہیں. اب تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اجتماع ہوا, آپ نے بھی کتنوں کو دعوت دی ہوگی, جو نہیں آئے ہوں گے. آپ کو بھی کسی نے دعوت دی ہوگی, آپ آ گئے. اب آپ کو میں جیسے ابھی دعوت دیتا ہوں کہ الحمدللہ آج اجتماع کے بعد امید ہے کہ عاشقان رسول مجھے جو بیان کیا گیا ہے انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے, یعنی آج کل اور پرسوں. کہاں؟ روسٹیل میں, روسٹیل فیضان مدینہ میں. ٹھیک ہے, تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ وہاں پر ہم نماز, وضو, غسل, سنتیں, آداب, فرائض, واجبات وغیرہ سیکھ سکیں. اس کے لیے اسلام بھائی نے کوشش کی ہے. اب میں جیسے ابھی آپ کو کہوں گا کہ آپ میں سے کون کون شرکت کرے گا, پلیز سن لیں, پہلے سن لیں. اب آپ کی نیت نہیں ہے کہ یار میں نے جانا نہیں ہے, اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیا کہ آپ کو پتا کہ میں نے جانا نہیں ہے اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیا, تو یہ ہو گئی وعدہ خلافی. آپ کی نیت ہے کہ میں نے جانا ہے اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیا اور اب آپ نہیں جا سکے. فور ایگزامپل, گھر سے باہر نکلے, یہاں سے باہر نکلے, موبائل فون ابھی تو جب میں آپ سب کے نکالا, کوئی ایمرجنسی آ گئی, آپ نہیں گئے. کچھ بھی آپ کا چلو باہر نکل کے ہوا, یار چلو نہیں جاتا, چھوڑو یار, اور آپ نہیں آئے, آپ وعدہ خلاف نہ ہوئے. کیونکہ جس وقت آپ نے پرومس کیا, کمنٹمنٹ کیا, اس وقت آپ کی نیت تھی کہ میں نے جانا ہے. ایٹ دا ٹائم آف پرومس آپ شور تھے کہ میں نے جانا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد دل بدل گیا, حالات بدل گئے, کوئی ایمرجنسی آ گئی, کچھ بھی, اگر آپ نہیں گئے تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. اس کو وعدہ خلاف نہیں کہہ سکتے, اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے وعدہ خلافی کا گناہ کیا ہے. لیکن آپ نے اگر جھوٹا ہاتھ اٹھایا, کہ نیت نہیں تھی لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا دیا, تو وعدہ خلافی ہو گئی. اب مثال کے طور پر آپ نے ہاتھ اٹھا دیا اور آپ کی نیت بھی نہیں تھی, تھوڑی دیر کے بعد ہوا یار چلو چلے جاتے ہیں, یار بیچارے اتنا بولتے ہیں, یہ بھی باب المدینہ کراچی سے آیا ہے, اس کا بھی دل رکھ لو یار, یہ بھی کیا یاد کرے گا. ایک بات ہے, دل ہوا آپ کا, آ گئے, آ تو گئے, انشاءاللہ وہ آنے کا ثواب ملے گا. لیکن وہ جو ہاتھ اٹھایا تھا نا آپ نے جس وقت, اس وقت آپ کی نیت نہیں تھی, اس وعدہ, اس جھوٹ کا گناہ لکھا گیا, توبہ واجب ہو گئی, اس کی توبہ کرنی پڑے گی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ وعدہ کسے کہتے ہیں, پرومس کسے کہتے ہیں. اس کی وضاحت ہوگی تو ہم کسی پر یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے نا, ارے یہ تو وعدہ خلاف ہے, اور اس نے وعدہ خلافی نہیں کی, اس نے گناہ نہیں کیا, تو میں ہوتا کون اس کو کہنے والا کہ تو گناہ گار ہے. اس نے ناجائز کام نہیں کیا, میں کیسے کہہ دوں کہ اس نے ناجائز کام کیا؟ یہ تو جہالت ہو گئی نا.
اب کتنوں کو ہو سکتا ہے آج پتا چلو گا جب وعدہ اس کو بولتے ہیں. تو وعدہ کس کو کہتے ہیں, جھوٹ کسے کہتے ہیں, غیبت کسے کہتے ہیں, یہ سب اسلام اور دین کی بنیادی باتیں ہیں. آپ یہ نہیں ہے کہ اوہ یار یہ بہت بڑی بڑی باتیں, بہت بنیادی باتیں, حرام و حلال کی باتیں ہیں, جائز و ناجائز کی باتیں ہیں. ہمیں دنیا بھر کا کام آ گیا نہیں آیا تو علم دین کی باتیں یہ نہیں آئیں. یہ تو سیکھنا ہمارے لیے لازم ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ وعدہ جھوٹا کرنا یہ حرام ہے. تو جھوٹا وعدہ نہیں کرنا. حدیث پاک میں ہے جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل. ایک اور حدیث سنیے, ہر عہد شکنی کرنے والے کی سری یعنی بدن کا وہ حصہ جس پر ہم انسان عموماً بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, سری کے پاس قیامت میں اس کی عہد شکنی کا جھنڈا ہوگا. اور تیسری حدیث, لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے عہد شکنی کے حوالے سے, بالخصوص ہماری جو آج کل جو عادتیں ہیں اس کے حوالے سے. تو اب ذہن بنا لیجئے, نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کریں گے. جب بھی بولیں گے, ابھی تو بولو, جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے, جب بھی وعدہ کریں گے پورا کریں گے. اور کسی نے اگر امانت دے دی تو خیانت نہیں کریں گے, دبا نہیں لیں گے, ارے چل مل گیا لے لے دبا لے, نہیں. اگر کسی کا مال آپ کو مل گیا ہے, مطلب کسی نے دے دیا اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے, اس کے وارثوں کو جا کر دے دو کہ آپ کے ابو مجھے یہ رکھوا کر گئے تھے. نہیں, میں نے کہا نا کہ آج کل نہیں بتاتے لوگ, بچوں کو بھی نہیں بتاتے, دوستوں پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن اولاد پر بھروسہ نہیں کرتے. یہ اولاد کے لیے بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ بعض اوقات آپ کے ابو کے دوست کو بہت ساری باتیں پتہ ہوں گی مگر آپ کو نہیں پتہ ہوں گی, کیونکہ ابو کا آپ پر بھروسہ نہیں ہے. آپ بولو گے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے, بیٹا آپ کا کریکٹر اچھا نہیں ہے. آپ کا کریکٹر اچھا ہوتا, آپ نمازی ہوتے, پرہیزگار ہوتے, سنتوں کے پیکر ہوتے, انشاءاللہ آپ کے ابو آپ پر بھروسہ کرتے. آپ ایسے بنو کہ آپ کے ابو پر آپ کو بھروسہ ہو جائے, آپ کے ابو آپ پر اعتماد کریں, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو ہمارا ویسے قافلہ ہے یہاں, ہمارا انشاءاللہ قافلہ ہے یہ روش دل فیضان مدینہ میں یہاں سے. انشاءاللہ ہمارا وقت, امید ہے ہمارے ساؤتھ افریقہ کے اسلام بھائی بھی آئے ہیں, ہمارے ساتھ UAE عرب امارات کے اسلام بھائی بھی آئے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ مجھے بھی ان کی صحبت اٹھانے کا موقع ملے گا. تو ہم انشاءاللہ پھر اجتماع کے بعد روش دل فیضان مدینہ کی طرف جائیں گے, وہاں کی طرف جائیں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ مدنی قافلہ بھی ملے گا. پھر انشاءاللہ 2 دن 2 راتیں اور مختلف اوقات میں ان کے ساتھ مدنی مشورے بھی ہوں گے, سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی ہوگا. تو اس لیے ہم نے اس بار کنٹینیو یہ بڑے بڑے اجتماعات نہیں رکھے, اجتماع کے بعد مدنی قافلہ, پھر انشاءاللہ 2 دن کے بعد تیسرے دن پھر اجتماع ہمارا. یہ کہاں ہے؟ بریڈ فورڈ میں. تو یہ ہمارا پورا جدول ہے. آپ چاہیں تو ہمارے پورے قافلے کے ساتھ شامل ہو جائیں. انشاءاللہ یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہے گا. آئیں نا, ساؤتھ افریقہ سے اسلام آئیں, عرب ہمارا سے بھی آئیں, قافلے میں آئیں, ساتھ ہی آئیں. تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے, وسعت دے, تو آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے. ہوتا ہے ٹائم, یعنی آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جس کا کوئی کام نہیں ہوگا, چند ہوتے ہیں کوئی کام نہیں ہوگا, اور اگر ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ چلو یار وقت نکال لیں گے, تھوڑا فون پہ کام کر لیں گے. تو ہوگا. ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی کے بھی کافی اسلامی بھائی ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں. آئے, سفر کیا انہوں نے, جو تھوڑے بہت کام ہوتے ہیں فون پہ کر لیتے ہیں. دیکھنے والے کام ہوتے ہیں کہ پیچھے ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ لے گا کام. تو اب یہ نہ کہ کچھ وقت اللہ کی راہ میں گزر جائے گا آپ کا. تو اگر آپ 12 دن ہمارے ساتھ دینا چاہیں تو 12 دن گزار لیجئے, 10, 8, 7, 6, 5, جو اللہ توفیق دے.
قافلے کے اسلام بھائی کے ساتھ آپ رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، یقین مانے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا، اس واقعے میں جو میں نے شروع میں بیان کیا، جو دوسرا اہم مدنی پھول تھا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ السلام نے بار بار ان کو معاف کیا۔ تو یہ بھی ایک مدنی التجا تھی کہ آپ بھی معاف کرنا سیکھ لیجئے۔ اگر کوئی غلطی کرے اور آپ کو آ کر کہے معاف کر دیجئے تو آپ بھی اس کو معاف کر دیجئے۔ ایک دوسرے کی جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں، دیکھیں ہم جنگل میں تو نہیں نہ رہتے، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو گھر میں، دوستوں میں، آپس میں کچھ نہ کچھ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ناراضگی ہو جائے، کسی نے آپ کا دل دکھا دیا، حدیث پاک آپ کو سنا دوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب اس طرح رہیں گے تو بڑی یونٹی پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، پیار بھی پیدا ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Alhamdulillah, we are Muslims, and the most valuable asset that we have is our Iman. And Sayyidi Ala Hazrat Imam of Ahl Sunnah, Imam Ahmad Raza Khan Ali Rahmatul Rahman, is reported to have said that a person who does not fear losing his Iman in this world, he is in the more danger to lose his Iman at the time of death. The ulama have mentioned that there are few ways of safeguarding your Iman, and one of them is that by continuing to do good actions. And they also say that a unique way to safeguard your Iman is by giving your hand in the hand of a Kamil Sheikh. Alhamdulillah Azza wa Jal, in this gathering we are honored with a great presence of Nigaran Shura, the head of top management of Dawud Islami, Maulana Haji Imran Attari Sallamahul Bari, and they have the permission to take a bayat of a person in the court of Sheikh Tariqat Amir al-Sunnat. Bayat ke majaz hain aur Sheikh Tariqat Amir al-Sunnat Damat Barakat Aliyah ka murid بنانے کی ان کو اجازت ہے۔ تو حاجی صاحب سے التجا ہے کہ ہمیں توبہ بھی کرائیں اور باپا کا مرید بھی بنا لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔
اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑ رحمت ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کا یہ سنت و بھرا اجتماع ملا، اور الحمدللہ آپ دور دراز سے آئے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک یہ آخر میں کچھ آپ سے میں نیتیں کروانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ بنیادی طور پر جو ہمارا جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز اس کے وقت پر ادا کریں۔ یاد رکھیے جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جہاں سے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ کتنی ڈرانے والی بات ہے۔ ایک تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ ایسا نہیں کہ مساجد نہیں ہیں، کم ہے، مانتا ہوں۔ جتنی مساجد مسلم کمیونٹیز کے حساب سے، جو مسلم پاپولیشن اس کے حساب سے جتنی مساجد ہونی چاہیے اس کے مطابق نہیں ہیں، مگر ہیں، اور جو نہیں ہیں انشاءاللہ بنائیں گے۔ یہ بھی نیت کریں انشاءاللہ مساجد کی تعمیر، مساجد کے بننے کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے۔ لیکن مساجد ہیں ماشاءاللہ، اچھی مساجد ہیں، آباد ہیں، وضو خانے، اس طرح پر بہترین ترکیب ہے، مینجمنٹ ہوتی ہے۔ آج دیکھیں نا یہ مسجد انتظامیہ دروازے کھول دی دعوت اسلامی کے لیے، آؤ اجتماع کرو۔ تو مسجد بنانا بھی ہے، مسجد کو آباد کرنا بھی ہے۔ دعوت اسلامی مسجد بناؤ تحریک بھی ہے، مسجد بھرو تحریک بھی ہے۔ مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے، ہمارے یہاں نمازی نہیں ہے، دور دور تک اذان کی آواز نہیں آتی، یہ ایک ہے میٹر۔ لیکن آپ کے ہاتھ میں گھڑی تو ہے نا یار، جب آپ کو آفس آنے جانے کا ٹائم پتا ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ رش کتنے بجے شروع ہوتا ہے، کتنے بجے ختم ہوتا ہے، ٹریفک لوڈ کب ہے، ٹریفک لوڈ کب نہیں ہے، سب پتا ہے۔ ریڈیو پر کون سا چیز کس وقت آئے گی یہ بھی پتا ہے، کس چینل پر کون سا پروگرام کب آئے گا یہ بھی سب آپ کو پتا ہے۔ نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ یار ظہر وقت کب سے کب تک، عصر کا وقت کب سے کب تک، مغرب کا وقت کب سے کب تک، عشاء کا وقت کب سے کب تک، فجر کا وقت کب سے کب تک ہے، یہ نہیں پتا ہوتا۔ ایک تعداد ہے جس کو نہیں پتا، نماز کے ٹائمنگ نہیں پتا ہوتے، سنیما گھر کا راستہ پتا، کلب کا راستہ پتا، ہر جگہ کا راستہ پتا۔ پوچھو کہ مسجد کہاں ہے، مسجد ویئر از ماسک، ویئر از مسجد، مسجد مسجد مسجد، ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے۔ ارے بھائی پردیسی آیا ہے تو مسلمان ہو، تو کو یہ نہیں پتا تمہارے علاقے کی مسجد کہاں ہے؟ کبھی جائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ مسجد کدھر ہے۔ تو یہ ہماری سچویشن ہے۔ اتنے ماشاءاللہ اسلام، اب دیکھیں کتنے اسلامی بھائی ہیں، یہ جتنے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں،
کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم یہ ذہن بنا کر اٹھیں گے جب جو ہوا سو ہوا، پچھلا تو جو ہے اس کا میں عرض کروں گا، لیکن آج سے میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، اب بالکل اگر ہے نیت وہ کرنی پڑے گی. نیت تو فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے. اللہ نہ کرے نماز قضا کرتے کرتے مر گئے، اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو کیا کریں گے؟ تو بے نمازی تو نہیں نہ مرنا، نمازی بن کر دنیا سے جانا ہے. یعنی مجھے جب موت آئے نا، اس حال میں ہے کہ میں نمازی ہوں، اور اللہ کرے کہ اس حال میں موت آئے کہ میں نماز میں ہوں، میں سجدے میں ہوں، میری روح نکل جائے. نہ کہ میں گانے باجے فلمیں ڈراموں میں ادھر ادھر گناہوں میں ہوں اور میں مر جاؤں. نہ، کاروں سے گانوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے یار. اب بتا رہی ہو کار چلانے والا کون ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کو سلام کرے کہ نہ کرے. ایک سمجھدار ہیں آپ یار میں جو کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب نہیں سب، حالانکہ جب یہ شک بھی ہے تب بھی سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ بولو گے یار تم کیسا مولانا قریب سے گزرا سلام نہیں کرتا. بھائی کیسے سلام کرو؟ آپ نظر ہی نہیں آ رہے مسلمان. کیا سوچ کے سلام کرو؟ آپ کو لگے تو صحیح کہ میرا مسلمان بھائی آ رہا ہے، تو سلام تو مسلمان کو کرنا ہے نا. میں کیسے سلام کروں آپ کو؟ آپ کو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی انداز ہی نہیں ہے. اسلام نے ہمیں گیٹ اپ تو دیا ہے نا. نام سے ہماری پہچان ہے، کردار سے ہماری پہچان ہے، اور ہمارے ظاہر سے بھی ہماری پہچان ہے. مسلمان تو رات کے اندھیرے میں یار، اندھیرے میں بھی جا رہا نا تو کوئی روڈ پہ چلتا ہوا آدمی بول دے گا یار یہ مسلمان جا رہا ہے. مسلمان تو ایسا ہوتا ہے یار. یہ کیا کہ قریب سے گزرا پھر بھی سلام کرتے ہوئے 10 بار سوچ رہا آدمی اس کو سلام کرو کہ نہیں کرو. بس میں جاؤ ساتھ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں سلام کرے کہ نہ کرے. جہاز میں جا رہے ہیں تو سلام کرنے کا دل کرتا ہے یار. سلام کو تو عام کرنا ہے نا، کیونکہ سلام کے بارے میں سلام کرو، سلام کو عام کرو، خواہ تم اس کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے. تو مسلمان کو سلام تو کرنا نا، خواہ پہچان ہو یا نہ ہو. اب سلام کرنا اب کیسے کرے؟ تو ایک تو اس کو بھی تھوڑا کیا پورا غور کرو یار. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بار سوال کرو، میں مسلمان نظر آ رہا ہوں؟ میں کس جیسا نظر آ رہا ہوں یہ مت سوچو، یہ سوچو کہ میں مسلمان نظر آ رہا ہوں. میں فلاں فٹ بالر جیسا نظر آ رہا ہوں، فلاں کرکٹر جیسا نظر آ رہا ہوں، فلاں فلم ایکٹر جیسا نظر آ رہا ہوں. یہ مت سوچو، یہ سوچو کہ میں مسلمان نظر آ رہا ہوں. مجھے دیکھ کر کوئی یہ کہے گا کہ یہ سچا عاشق رسول جا رہا ہے کیا؟ کوئی فیصلہ کرو یار، فیصلہ کریں اس سے پہلے کہ موت آ جائے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے فیصلہ کر لیجئے اور طے کر کے اٹھیں گے. تب انشاءاللہ نہ نماز چھوٹے گی، نہ اب یہ داڑھی کٹے گی. پورا بالکل پکا مسلمان بنوں گا میں، ایسا سالڈ. ایک مٹھی داڑھی رکھنے والا ہوگا. جو کٹائی منڈائی گھٹائی اس کی توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور جو پچھلی نمازیں ہم نے قضا کی ہیں اس کو ادا کرنا ہے. یہ کریں، کیونکہ صرف اس سے نہیں بنے گا. اب کب بدلیں گے یار ہم؟ اب کب چینج ہوئیں گے یار؟ آپ کا ہر آنے والا وقت دیکھیے تو ہمارا خراب ہو رہا ہے نا. برائی بڑھ رہی ہے نا، آپ کو سب پتا ہے یار. لیکن اس کو دور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہم سب کہتے ہیں کہ ماحول بدل جائے، لیکن میں نہیں بدلوں گا بھائی. تو ماحول بدلنے کی بات ہے، کیسے ماحول بدلے گا بھائی؟ تو ہواؤں کے بدلنے سے ماحول بدل جائے گا؟ ماحول تب بدلے گا جب آپ بدلو گے. آپ بدلو گے تو ماحول بدل گیا. تو ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ماحول بدل جائے تو ہم بدل جائیں. ہمارا ظاہر بھی بدلے، ہمارا باطن بھی بدلے، ہم نمازی بن کر کھڑے ہوں. آپ دیں بالکل پکی نیت، جھوٹ تو بولنا نہیں ہے. اور نماز کے بارے میں کون جھوٹ بولے گا؟ پکی نیت کرے، زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگائے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. نماز پڑھنی ہے. بالکل نماز کا وقت شروع ہوا اپنے نماز پڑھنی، مطلب نماز کا وقت ہے اپنے نماز پڑھ لینی ہے.
اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ نماز قضا کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے، قبر میں سانپ اور بچھو آ کر جیسے یہاں ایک مچھر کاٹتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، قبر کے سانپ اور بچھو کیسے برداشت کریں گے؟ قبر کے عذاب قبر حق ہے، سزا و جزا کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کو راضی کرنا ہے، تو کوئی نماز قضا کر کے رب کو کیسے راضی کرے گا؟ سجدہ کریں گے رب کے حضور تو رب راضی ہوگا، اپنے سر کو جھکاتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک نیت اور کرواؤں گا، روزانہ صرف 3 آیات، قرآن کی صرف 3 آیات پڑھنے کی کون نیت کرتا ہے؟ اٹھا کر رکھو ہاتھ یار، عاشق قرآن بن کر ہاتھ اٹھاؤ کہ میں انشاءاللہ روزانہ، دیکھیں پکی نیت کیجئے گا کہ میں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 3 آیات، تو ہے نہیں نا مسئلہ، کم از کم 3 آیات روز قرآن کی پڑھوں گا۔ اب آپ جا کے دیکھنا قرآن کہاں رکھا ہوا تھا، تو گھر میں آپ قرآن لے کر آتے نا اتنے عرصے پہلے، تو ذرا دیکھ لیجئے، پوچھ لیجئے گا قرآن کہاں ہے۔ قرآن کو نکالیے، باوضو قرآن کو چھونا ہے، قرآن کو نکالیے، قرآن کو چومیے، سینے سے لگائیے، اپنی آنکھوں سے لگائیے، اور ہو سکے تو روئیے، مولا یہ تیرا کلام میرے ہاتھ میں آ گیا، اس کو لیا ہے ہاتھ میں، پڑھنے کی نیت کر رہا ہوں، مولا میرے دل میں قرآن کی محبت ڈال دے، کہ میرے ہاتھ میں تو نے تیرا پاکیزہ کلام یہ صحیفے کی صورت میں میرے ہاتھ میں ہے، مولا میں اس کو پڑھوں، اور اس کو پڑھنا سیکھیے۔ آپ اور ہم میں سے ایک تعداد ہے جو قرآن نہیں پڑھ سکتے یار، یہ اس کا آپ بھی اعتراف کرو گے، مانو گے آپ، میں تو نہیں بولوں گا ہاتھ اٹھاؤ، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے، چاہے آپ بوڑھے ہیں، جوان ہیں یا جو بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، ایک تعداد ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، آپ نے قرآن سیکھنے کے لیے کیا کوشش کی؟ پورا دن گزر گئے، آپ کے پاس قرآن سیکھنے کا ٹائم نہیں آیا، یعنی پڑھنا تو درست ہی ہے نا، غلط تو نہیں نہ پڑھیں گے کہ قرآن پڑھیں ایسے کہ گناہ گار ہو جائیں، ہمارے رب کی کتاب ہے، رب کا کلام ہے، یہ پڑھیں گے نہیں؟ گھر میں اسلامی بہنیں بھی پڑھتی ہیں، ان کو بھی پڑھنا صحیح نہیں آتا، بلکہ یہاں بعض اوقات تو ماڈرنزم کے نام پر ایک عجیب فضا ہے، اخبار پڑھیں گے، میگزین پڑھیں گے، گھنٹوں بیٹھیں گے، بزنس پیپر پڑھیں گے، بہت کچھ پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو قرآن نہیں پڑھیں گے۔ اے مسلمان، تجھے قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، کیسی عجیب حالت ہو گئی ہماری یار کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ تو اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئیے، دعوت اسلامی کے مدارس ہیں بالغوں کے، آپ بولیں گے کہ یار یہ انگلی تو ہاتھ پکڑتا ہے، میں ہاتھ نہیں، میں گلے پڑوں گا آپ کے، کیوں نہیں پڑوں گا یار؟ اب میرے اسلامی بھائی ہو، دعوت اسلامی نے ہمیں ذہن دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم انشاءاللہ مل کر مسجد آباد کریں گے، ہم مسجد بنائیں گے بھی اور ہم مسجد کو آباد بھی کریں گے، اور انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو ہمارے جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ کوشش کریں، اسلامی بھائیوں سے ملاقات کریں، آپ ملیں، اور یہ دعوت اسلامی والے جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، عموماً جیسا امامہ شریف ہے اور جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سے ملے، کہیں کہ یار میں نے قرآن سیکھنا ہے، کیسے سیکھوں؟ آپ ان سے وقت لیں۔ وہ کہتے ہیں نا یار، بے روزگار آدمی داڑھی میں ہاتھ ڈال کے بولتا ہے یار کچھ تو دیکھو یار، کوئی تو جگہ ہوگی، ہے یا نہیں؟ نہیں کرتے یار، بہت پریشان ہو یار، پلیز یار کوئی روزگار دیکھتے ہو یار، داڑھی میں ہاتھ ڈالتے ہو یار، پلیز یار ایسا کرو۔ آپ کے پاس 2 پیسے نہیں ہے تو آپ ہاتھ جوڑتے ہو، قرآن پڑھنے نہیں آتا تو کسی کا کہ ہاتھ تو جوڑو یار، خدا کا واسطہ یار پلیز مجھ پر رحم کرو یار، نہ جانے کب موت آ جائے اور میں مر جاؤں، مجھے قرآن سکھا دو یار، قرآن سکھا دو۔ ہمارا دعوت اسلامی والا 1 روپیہ نہیں لیتا، الحمد دعوت اسلامی یہ کام اللہ میں اپنی رضا نصیب فرما دے، لیکن آپ تو وقت تو دو یار، آپ تو آئیں آگے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک اور یہ تو طے ہے کہ آپ نماز
پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور مسجد میں اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنی ہے. کوئی جو یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ تعالی ایک بے نمازی کو نمازی بناؤں گا. کون نیت کرتا ہے؟ نہیں, جو دیکھو جھوٹی نیت نہیں ہے, سچی نیت کریں. جو کر سکتا ہے کہ میں ایک بے نمازی کو, چاہے وہ آپ کے گھر ہی کا فرد کیوں نہ ہو, آپ کے آفس میں کام کرتا ہے, آپ کے محلے میں کام کرتا ہے, آپ کے فیکٹری میں کام کرتا ہے, آپ کے ساتھ ہے, آپ کا سیٹ ہے یا آپ کا ملازم ہے یا آپ کا پڑوسی ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کے محلے میں رہتا ہے, بے نمازی ہے, تو آپ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ اس کو نمازی بناؤں گا. اگر ہو سکے تو اس کو مسجد میں لے کر آئیے, اپنے ساتھ انفرادی کوشش کریں, ورنہ جس بھی طرح ہے اسے نماز کی بات کیجئے, نمازی بنائیے. کون نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ ایک بے نمازی کو نمازی بناؤں گا؟ ہاتھ اٹھا کر رکھیے. انشاءاللہ یہ ہاتھ اٹھانا آپ کو فائدہ دے گا. آپ کا ہاتھ اٹھانا آپ کو یاد آئے گا, یار میں نے زبان کی ہے اور یہ نے وعدہ کیا ہے اور میں انشاءاللہ وعدہ خلافی نہیں کروں گا, میں نے کمٹمنٹ کی ہے. بس بھی سب نیت نہیں کر رہے, آپ شرما رہے ہیں. اللہ کی رضا, نظر اللہ کی رضا پر رکھیں اور دل میں دعا کریں, یا اللہ تو مدد کر, میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں. اللہ کی مدد پر نظر ہے, مگر ہو سچا, یا اللہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں, تو میری مدد کر کہ میں نماز پڑھوں بھی اور نماز پڑھاؤں بھی. میں تیرے گھر کو آباد کرنے کی نیت کرتا ہوں, مولا میری مدد کر دے. اللہ مدد کرنے والا ہے, انشاءاللہ اس کے حبیب کو صدقہ ملے گا. اس کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے, وہ اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے گا اور ہمیں ہمت دے گا. تو یہ دعوت اسلامی ہے. آپ یہ جو کچھ کریں گے انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی مسجد برو دے رہی. مسلمان سچا ہو, اچھا ہو, وعدہ پورا کرے, نماز پابند ادا کرے, سنتوں پر عمل کرے, مدینہ مدینہ ہو جائے گا یار انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. نگران شورا کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. یہاں کے ماحول کو دیکھ کر شوہر و بیوی کے تعلق سے بہت عجیب معاملات ہیں, تعلقات ہیں. کوئی کسی کو بول نہیں سکتا, یعنی جس کسی طرح بچوں کا بھی یہی حال ہے کہ دل میں کچھ ہے مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتے, ہیسیٹیشن فیل کرتے ہیں. تو یہ عجیب سا ایک ماحول بن گیا اور بہت ساری ٹینشنز کریٹ کرتا ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو بولا نہیں جاتا. کیا بولنا ہے آپ نے ایک دوسرے کو یار؟ آپس میں لگتی نہیں ہے مگر دل میں ہے کچھ کہوں مگر وہ ہیسیٹیشن فیل کرتی ہے. اصل میں یہاں ایک ماحول ہے انڈیپینڈنٹ, آزاد. شوہر کی جو مرضی ہے کرے بیوی نہیں بول سکتی, بیوی کی جو مرضی ہے کرے شوہر نہیں بول سکتا, اولاد کی جو مرضی ہے کرے ماں باپ نہیں بول سکتے, ماں باپ کو اولاد کچھ نہیں بول سکتی. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم جہاں رہتے ہیں نا وہاں کے ماحول میں ڈھلتے ہیں. اگر مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہے اسلام کے ماحول میں رہے گا نا تو انشاءاللہ اس کا گھر امن مدینہ مدینہ رہے گا. کیونکہ بیوی عورت یا بچوں کی امی اس نے کیا بولنا ہے شوہر کو, وہ جو بھی اپنے جذبات احساسات وہ بیان کرے, لیکن اگر شوہر دیکھتا ہے کہ اس کے بچوں کی امی بیوی وائف اگر غلط کر رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہے, تو اس کو بولنے کا حق رکھتا ہے. اور یہاں شوہر ہی جب بیوی کو بے پردہ گھماتا ہو تو یہ کیا بیچارہ سمجھائے گا بیوی کو یار. وہ خود ہی کار میں بے پردہ لے کر گھومتا ہو تو کیا اپنی بیوی کو سمجھائے گا. وہ لے تو غیر مرد سے بات نہیں کر اور خود ہی 4 گرل فرینڈ لے کر بیٹھا ہوا شوہر, تو اب یہ کیا اپنی بیوی کو سمجھائے گا. اپنی آفس کے اندر بے پردہ پرسنل سیکرٹری لے کر بیٹھا ہوا ہے, اپنے گھر میں جو کام والی آتی ہے اسے بے تکلف باتیں کرتا رہتا ہے. تو ہم نے خود ہی یہ کیا ہے,
اصل یہ ہے کہ اگر آپ اور گھر کی عورت دونوں اسلام اور دین کی باتوں پر عمل کریں گے، یعنی بیوی کو پتا ہو کہ شوہر کے حقوق کیا، اسلام نے کیا حق رکھے ہیں، مطلب ہم کہیں اور نہ دیکھیں، ہم اسلام کی بات کریں کہ اسلام نے عورت کو کیا کہا ہے کہ شوہر کے لیے اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور شوہر دیکھے کہ میرے کیا مطلب مجھے بیوی کا حق ادا کرنے ہیں، اور کن کن چیزوں سے اس کو روکنا ہے، اور کن کن جگہ پر ان کو نرمی کرنی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے اندر یہ تبدیلی آئے گی تب جب گھر کا ماحول مدنی ماحول بنے گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ گھر میں یہ تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ سوال ہے، ہم پردیس میں ہیں اور آپس کے فیملی تعلقات کے باعث گھروں میں مختلف دعوت پر جمع ہوتے ہیں، اس میں مرد اور عورت سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، کیا یہ درست ہے جبکہ ہماری نیتیں صاف ہوتی ہیں؟ نیت کیا کر لیتے، یہ پڑوسی کی بیوی میری بہن ہے، اس کو میں بھائی کی نظر سے دیکھتا ہوں، کیا نیت کرتے ہیں، جب وہ کیا نیت کرتے کہ میرے بھائی ہیں۔ اصل میں یہ ہو جاتا ہے جہاں پردیس ہو یا دیس ہو، ذہن ہمارے عجیب ہو گئے، اور بالخصوص آپ کے یہاں عموم اس طرح کے ماحول میں ہوتا ہے کہ یہ دوستیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر فیملیز وہ ایونٹس ہوتے ہیں عید کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر، اور دیگر خوشی غمی کے موقع پر، تو بے پردگی سے بچنے کا یہاں میں مشورہ، سیدھی بات ہے اسلام کا حکم ہے۔ اگر مدنی چینل پر اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں ہیں جو بھی آپ سن رہے ہیں، اگر کہیں جمع ہونا بھی ہے کہ جبکہ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کا پوشن الگ ہو، جو لیڈیز پوشن ہے وہ الگ ہو، جینٹس پوشن الگ ہو، ان دونوں کو ایک ساتھ جی آئیے بھائی جان، بھابھی کیسی ہیں آپ، ارے بھابھی کیسی ہیں آپ، یار خدا کا خوف کر کیا بھابھی کر کے باتیں کر رہا ہے، یہ ہمارے یہاں ہے، بلکہ بھابھی وہ کیا بول رہا ہے، وہ دوست ہی بول رہا ہے یہ میری وائف ہے، یہ میری بیٹی ہے، بیٹی بھی جوان ہو گئی، بیوی کو بھی اس نے پردہ نہیں کروایا، وہ بیوی اور بیٹی کا تو خود تعارف کرواتا ہے آدمی، یار ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ بتائیں یار، بیوی کا آپ تعارف کروا رہے ہو، بیوی مطلب شوہر وہ ہے نا کہ وہ دو میاں بیوی میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی مہر کی رقم پر، تو عورت نے قاضی عدالت میں مقدمہ کر دیا، شوہر بھی موجود، بیوی موجود، اب قاضی نے دیکھنا ہے کہ جو عورت بات کر رہی ہے وہ عورت وہی ہے جو اس کی بیوی ہے، تو بھائی وہ گواہ کہاں ہیں، جنہوں نے نکاح کے جو گواہ ہوتے ہیں، گواہ کو لائیے، تو جب گواہ آنے لگے تو قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے چہرے سے کپڑا ہٹائیے تاکہ گواہ آپ کا چہرہ دیکھ سکے، یہ صورتیں موجود ہیں، تو اب عورت کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کپڑا ہٹانے کی کہ غیر مند مجھے دیکھیں گے، عدالت ہی نا، تو شوہر نے چیک کیا کہ بیوی ہیزیٹیٹ ہو رہی ہے، رک رہی ہے کہ اس کو بے پردہ نہیں ہونا، مطلب چہرہ نہیں کھولنا، تو شوہر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ قاضی صاحب میری بیوی جو کہہ رہی ہے نا میں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کا چہرہ مت کھولو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی سب کے سامنے چہرہ کھولے۔ بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر ایسا غیرت مند ہے، اس نے کہا کہ قاضی صاحب آپ بھی گواہ رہے گا، میں نے اپنے شوہر کو اپنا مہر معاف کر دیا، دونوں کی دوستی ہو گئی، بن گئی، ہے ایسا دور، ایسی عورتیں کہاں ایسے مرد کہاں یار، یہ دور کتنا سنہری دور تھا۔ اب ایسا کہاں ہو رہا ہے، بدقسمتی ہے ہماری، بیوی بے پردہ گھومتی ہے، شوہر کو پرواہ نہیں ہوتی، انٹروڈکشن کرواتا ہے نا، بیٹی کو انٹروڈکشن کرواتا ہے، اچھا پھر ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ اس کے جوان بیٹے بھی ہوں گے،
کوئی بیٹھے گا جی جی یہ میرا بیٹا ہے, کتنا بڑا ہو گیا, ارے بیٹا تم اتنے بڑے ہو گئے ہو, واہ تو کو اتنا سا دیکھا تھا میں نے, آج اتنے بڑے ہو گئے ہو, واہ یہ میری بیٹی ہے. وہ بھی بولے گا اچھا انکل آپ کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی. اب یہ دونوں آپس میں باتیں کریں گے. مجھے بتائیے کیا یہ اسلامی کلچر ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, مانچسٹر کی اس مسجد میں جو جمع مسلمان ہیں عاشقان رسول, میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ اسلامی کلچر ہے؟ نہیں ہے تو ہم نے کیوں ایڈاپٹ کیا ہوا ہے؟ سمپل سا سوال, سمپل سا جواب دے دیجئے. یہ اسلامی کلچر نہیں ہے ہمارا. ہمارا دین جو ہمیں کہتا ہے یہ اس کے مطابق طریقہ کار نہیں ہے. عورت چھپانے کی شے ہے, پردہ کرنا ہے, بے پردگی سے اسلام روکتا ہے. شوہر کو غیرت مند ہونا چاہیے, بھائی کو غیرت مند ہونا چاہیے, بیوی بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, بیٹی بے پردہ نہیں ہونی چاہیے. ہے یا نہیں ہے یہ؟ آخر ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ یہ تو ہمارے گھروں میں یہ ہو رہا ہے نا, دعوتوں میں, اور دیکھتے ہیں پھر شادیوں میں اور مسئلے. تو ناچنا گانا, فلور ڈانسنگ, سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پھر مصیبت یہ ہے کہ جب بولو نا کہ یار یہ اب کیا کر رہے ہو, تو جواب کیا دیتے ہیں, یار کیا کرے, زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ارے پیارے اسلامی بھائی, ایک تعداد جہنم کی طرف دوڑ رہی ہے, تو کیا آپ ان کے ساتھ دوڑو گے جہنم کی طرف؟ آپ خود کو بچائیے نا, خود کو روکیے. تو اس طرح بے پردگی مت کیجیے براہ کرم. اگر کوئی ایسی دعوت ہے اور کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو لیڈیز پورشن الگ, اور جب وہ نکلے تو وہ ان کو الگ نکالے. مرد, اجنبی مرد اور عورتوں کا تعلق کیا ہے یار؟ یہاں تو بڑی عمر کا چچا, پھر اچھا آپ نہیں روکو گے نا, چلو نہیں روکو, نہیں روک لیا, وہ لیڈیز پورشن الگ ہو گیا, جینٹس پورشن الگ ہو گیا. اب چچا ہے گھر میں, دادا یا کسی بڑی عمر کا 50 55 60 سال کا ہے چچا, اب وہ چلا جائے گا لیڈیز میں, کیسی ہو بیٹی, ٹھیک ہو؟ وہ بولے جی چچا. اچھا بیٹی, سر پر ہاتھ پھیرے گا. ارے چچا خدا کا خوف کر, بوڑھا ہو گیا ہے کیا بیٹی کر کے عورتوں میں چلا گیا یار. مردوں میں رہو, عورت کو عورت میں رکھو, عورت مردوں میں نہ گھسے, مرد عورت میں نہ گھسے, الگ الگ رہے. جب دونوں ہو ہی الگ, وہ مرد ہے مرد میں رہے, وہ عورت ہے عورت میں رہے. مردوں کو عورتوں میں جانے کی ضرورت نہیں, عورتوں کو مردوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ دونوں ہوئے تو کیا ہوا, عورت مرد جیسا بننے لگ گیا, مرد عورت جیسے بننے لگ گئے. مردوں نے عورتوں والے انداز اختیار کر لیے اور عورتوں نے مردوں والے. کپڑے بھی تبدیل ہو گئے, زیورات بھی تبدیل ہو گئے, یہاں تک کہ پونیاں بننی شروع ہو گئی, بالیاں پہننے شروع ہو گئے. انہوں نے پینٹ شرٹ, بلاؤز, جینس کی پینٹ شرٹیں پہننی شروع کر دی. وہ بالکل ایسے مردانہ, عورت کو مرد بننے کا شوق ہو گیا اور مرد کو عورت نظر آنے کا شوق ہو گیا. آپ بتاؤ اس کا کوئی حل ہے یار؟ لعنت فرمائی گئی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی وضع اختیار کرتے, اور عورتوں پر جو مردوں کی وضع اختیار کرتی ہے, جو ایک دوسرے کے اس طرح کے طریقہ کار کو عمل کرتے ہیں. لعنت کی گئی ان کے اوپر. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں. تو آپ نیت کرو یار, آپ ماشاء اللہ مسجد میں ہیں, اجتماع میں ہیں, امید کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں دین اور اسلام کی ایسی محبت ہوگی جو آپ بیٹھے ہوئے اتنی دیر تک. بس آپ نیت کرو. پہلے تو یہ نیت کرے کہ اب ہمارے یہاں ایسی کوئی دعوت نہیں ہوگی اور ہم یہ نہیں کریں گے. پھر سمجھائیے, مدری چینل گھر میں چلائیے, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب. وقت کافی ہو گیا, سوالات اب وقت کافی ہو گیا. انشاءاللہ. There are some announcements from Maktab al-Madina. Maktab al-Madina is a publishing house of Dawat Islami. Its profit is a profit for Dawat Islami. Its loss is a loss of Dawat Islami. Alhamdulillah, this Maktab al-Madina has special offers today for this beautiful gathering.
as the beautiful month of Rabi Nushif is coming soon, Alhamdulillah, we have Milad lights, flags for the car, flag to hold in your hands, and a flag for your house as well. All these these four are for £15 only. Alhamdulillah, as you probably have heard, the book Fizan Sunnat, it is now available in English. First volume of Fizan Sunnat is available in English, and the volume of chapter of second volume, Backbiting, is also available. Both of these books are for £10 today. Alhamdulillah, if you make your way outside where the Maktaba is, you will see a huge palette of Fizan Sunnat in English. Brothers are requested, please take this with you for your own house and give this to gifts to your friends and family as well. And there are some more special offers today. Alhamdulillah, they have made some packages here. There are some small booklets which include Mother of Evils, Blessings of Bismillah, Welcome to Islam, The Excellence of Hunger, Excellence of Reciting the Holy Quran, Attar, a biography, 2 Urdu bayans. All this will be for £5 today.